بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت دہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 3 اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ریڈنگ کے دوران آپ کے 4 سوالات آسانی سے تیار ہو جائیں گے، جن میں سے سوال نمبر 1 کا تعلق حصہ معروضی سے ہے، سوال نمبر 2 کا تعلق سوالوں کے جوابات سے ہے، سوال نمبر 3 نثر پارے کی تشریح اور سوال نمبر 4 خلاصہ ہے۔ یہ چاروں سوالات امتحانی نقطہ نظر کے مطابق انتہائی اہم اور ضروری ہیں، لہٰذا آپ نے سبق کی ریڈنگ انتہائی توجہ اور غور سے سننی ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ آسانی سے اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس نہم میں ہم نے سبق پڑھا تھا اخلاق حسنہ، اور کلاس دہم میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو کہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہو۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں اور اخلاق نبوی سے کیا مراد ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اخلاق حسنہ سے مراد وہ اچھے اخلاق ہیں جو انسان کو اختیار کرنے چاہیے، جیسے سچ بولنا، امانت داری، صبر، شکر وغیرہ۔ یہ ایک جنرل اور عمومی اصطلاح ہے اخلاق حسنہ۔ اب بڑھتے ہیں اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنت سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر عفو درگزر، عدل، دیانت، شفقت وغیرہ۔ اخلاق حسنہ سے مراد تمام اچھے اخلاق ہیں، جبکہ اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ تمام بہترین اخلاق ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کیے اور امت کو سکھائے۔ یعنی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کی کامل ترین مثال ہے۔ اب بڑھتے ہیں سبق کے تدریس مقاصد کی طرف کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کچھ سیکھ سکیں گے۔ طلبہ کو سیرت طیبہ سے روشناس کرانا، یعنی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے واقفیت حاصل کرانا۔ نمبر 2، اسلامی اخلاقیات کی بنیادی قدروں سے آگاہ کرنا۔ اسلامی اخلاقیات کی بنیادی قدروں سے واقفیت حاصل کرنا۔ نمبر 3، طلبہ میں رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علمی اور تحقیقی رجحان پیدا کرنا، یعنی جو کچھ سبق میں بیان کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر طلبہ کے اندر مزید کوشش اور ہمت پیدا کرنا کہ وہ مزید اس طرح کی مثالیں لے کر آئیں اور سبق میں نثر پارے کی تشریح کے دوران ان کا اضافہ کریں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے شبلی نعمانی کی سیرت نگاری کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں بتانا۔ شبلی نعمانی مصنف کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کی سیرت نگاری سے متعلق بنیادی خصوصیات وہ آپ مصنف کا تعارف میں پڑھیں گے جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے طلبہ کو قواعد و انشاء، جمع سالم، جمع مکسر، جمع الجمع اور مضمون نویسی کے بارے میں بتانا۔ یہ جمع کی
اقسام ہے اور ایکسرسائز کے دوران ہم ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، لہٰذا آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی نہ صرف معلومات میں اضافہ ہو بلکہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، یعنی کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور اکرم خاتم النبیین سے مراد آخری نبی، اور یہ امتیازی وصف ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس سے پہلے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اخلاق کہتے ہیں عادات کو، اور مبارکہ سے مراد برکت کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں۔ جزئی سے مراد مختصر اور جامع۔ جس طریقے سے آپ پیپر میں سوال کرتے ہیں تو آپ کا ایک سوال کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں جس کو جز کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے اور تفصیلی لانگ سوالات۔ اس طریقے سے یہاں پر اس کی وضاحت کے لیے کہا گیا ہے کہ جزئی سے مراد مختصر اور تفصیلی سے مراد مفصل، یعنی تفصیل سے لکھے جائیں۔ ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں۔ ان صاحبوں سے مراد ان حضرات کے، ان اشخاص کے بیانات زیر تحریر سے مراد لکھنے میں آتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے، ان اشخاص کے بیانات لکھتے ہیں جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سالہ سال اور مدت ہائے دراز بسر کی ہیں، جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سالہ سال سے مراد کئی سال، جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال خدمت کی، اور مدت ہائے دراز، مدت کہتے ہیں عرصہ، وقفہ، ٹائم کو، اور ہائے دراز سے مراد لمبا عرصہ، طویل عرصہ بسر کی ہے، گزاری ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی سال جو ہے وہ گزارے ہیں، اور جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے۔ دفتر سے مراد کتاب، اور کتاب کون سی ہے؟ اخلاق و عادات کی کتاب کے ایک ایک حرف سے واقف تھے، آگاہ تھے، شناسات تھے۔ انسان کی حالات کا واقف کار، انسان کی حالات کا واقف کار سے مراد شناسائی، اس کی پہچاننا، اس کو جاننا۔ اس کی رفیق حیات سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ رفیق حیات سے مراد زوجہ محترمہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے اور نبوت کے بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کے لیے لکھا جاتا ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ مرد حضرات کے لیے۔ آپ کو یہ لازمی جاننا ہے تاکہ آپ پیپر میں جب لکھیں تو آپ کی یہ غلطی نہ ہو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک، 25 برس تک سے مراد 25 سال تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ خدمت زوجیت سے مراد آپ کی بیوی بن کر رہی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی میں، زمانہ آغاز وحی یعنی وحی کے نزول کا جو زمانہ ہے، اس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ تسلی دینا سے مراد حوصلہ دینا، ہمت بڑھانا۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ غمگین سے مراد اداس نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ مقروض کہتے ہیں قرض دار، اور بار کہتے ہیں بوجھ۔ قرض داروں کا قرض اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔
اعانہ سے مراد غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت سے مراد ان کو کھانا کھلانا یعنی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، حمایت سے مراد ساتھ دیتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مرتبہ ہیں، اور زمانہ آغاز وحی میں ان کے الفاظ جن کے ذریعے سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ امہات المومنین، امہات المومنین سے مراد مومنین کی مائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہنا، یہاں پر عنہنا ہے تو یہ جمع کے لیے ہے، انہا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے تو یہ واحد ہے، اور عنہنا سے مراد جمع۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہنا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی ان تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مراد خوبیاں تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات ہیں، جبکہ اوپر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، یعنی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ برا بھلا سے مراد کسی کو گالم گلوچ کرنا، ملامت کرنا، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے۔ درگزر سے مراد معاف کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، یعنی جب دو باتوں میں چوائس دی جاتی تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، یعنی سب سے آسان کو اختیار فرماتے، مراد چن لیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ انتقام سے مراد بدلہ، کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں، اپنے ذاتی تعلق میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا، احکام الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا، خدا ان سے انتقام لیتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا تھا۔ کیسے؟ یعنی خدا کی طرف سے بے موجب احکام ربانی، یعنی حکم ربانی کے مطابق، بے موجب کہتے ہیں مطابق، اور احکام ربانی سے مراد رب کے حکم کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حد جاری فرماتے تھے۔ حد جاری سے مراد اس پر سزا لاگو کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی کہتے ہیں کنیز کو، کسی عورت کو، خادم خدمت گزار کو اور جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں جو کہ بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے پیج کی ریڈنگ یہاں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر کہیں پر آپ کو مشکل پیش آئے تو میں کمنٹس کے ذریعے سے لازمی پوچھیں، انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور آپ کو جواب دیا جائے گا۔